علی کے لیے کفر کا حکم ثابت ہوا؟ جی ہاں، آپ نے صحیح سنا۔ آگے تفصیل میں ابن تیمیہ یہ بحث چھیڑتے ہیں کہ چونکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ بلوغت سے پہلے تھے، اس لیے اصولی طور پر ان پر کفر کا حکم لگتا تھا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اسلامی تاریخ کے ایک انتہائی معتبر اور بڑے نام سمجھے جانے والے عالم نے اپنی کتاب میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شان میں آنے والی 11 سے زائد صحیح اور حسن احادیث کو موضوع، من گھڑت اور جھوٹی قرار دے دیا؟ اور یہی نہیں، اس نے یہ تک لکھ دیا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بچپن کے اسلام پر شک کیا جا سکتا ہے، اور یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ناراض رہتے تھے۔ خود امام ذہبی جو اس عالم کے اپنے شاگرد تھے، انہوں نے اسے ایک خط میں کہا، تم صحیحین کی احادیث کی وہ عزت نہیں کرتے جو اپنی باتوں کی کرتے ہو۔ آج ہم بات کریں گے ابن تیمیہ کی کتاب منہاج السنہ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خلاف بار بار دہرائے گئے اس رویے کی جسے خود بڑے بڑے محدثین نے، حفاظ حدیث نے بغض کا نام دیا۔ اور آج ہم ابن تیمیہ کے دل میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے چھپے ہوئے بغض کو بے نقاب کریں گے۔ چنانچہ اس پر پہلا ثبوت حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی گواہی ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب لسان المیزان جلد 6 صفحہ 319 میں اپنے استاد حافظ علی کے تذکرے میں ابن تیمیہ کی کتاب منہج السنہ کے رد کے ضمن میں لکھتے ہیں کہ ابن تیمیہ کی بہت سی مبالغہ آمیز کوششیں جو کلام حلی یعنی علامہ حلی جو شیعہ کے عالم تھے ان کو کمزور ثابت کرنے کے لیے تھیں، بعض اوقات خود حضرت علی رضی اللہ عنہ کی تنقیص تک جا پہنچی۔ جی ہاں، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے یقیناً درست فرمایا۔ ہم آگے چل کر دیکھیں گے۔ پھر علامہ علوی بن طاہر الحداد اپنی کتاب القول الفصل فیما لبنی ہاشم من الفضل کے دوسرے حصے میں لکھتے ہیں کہ ابن تیمیہ کی منہاج میں امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ، حضرت حسین اور ان کی اولاد کے بارے میں ایسی باتیں موجود ہیں جن سے کھانے کانپ اٹھتی ہیں اور دل لرز جاتے ہیں، اور یہ کہ نواسب اور خوارج کے اس کتاب پر جمع رہنے کی وجہ صرف یہی ہے کہ یہ کتاب ان کے پرانے جذبات کو ہوا دیتی ہے۔ اور دوسرا ثبوت خود ابن تیمیہ کی اپنی عبارتیں۔ چنانچہ ابن تیمیہ اپنی کتاب المنہاج السنہ جلد 4 صفحہ 42 اور صفحہ 218 اور 219 میں لکھتے ہیں کہ لوگوں میں اس بات پر اختلاف ہے کہ سب سے پہلے اسلام کون لایا۔ کچھ کہتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سبقت حاصل ہے، اور کچھ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ، لیکن وہ اس وقت کم عمر بچے تھے، اور بچے کے اسلام لانے پر علماء کا اختلاف ہے کہ وہ معتبر ہے یا نہیں۔ پھر ایک اور مقام پر ابن تیمیہ یہ الفاظ لکھتے ہیں کہ علی کے لیے کفر کا حکم ثابت ہوا۔ جی ہاں، آپ نے صحیح سنا۔ آگے تفصیل میں ابن تیمیہ یہ بحث چھیڑتے ہیں کہ چونکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ بلوغت سے پہلے تھے، اس لیے اصولی طور پر ان پر کفر کا حکم لگتا تھا، اور بلوغت سے پہلے اسلام لانے سے کوئی شخص کفر سے نکلتا ہے یا نہیں، اس پر علماء کے 2 قول ہیں۔ امام شافعی کا مذہب یہ ہے کہ بچے کا اسلام اسے کفر سے خارج نہیں کرتا، حالانکہ یہ صرف ایک فقہی بحث نہیں ہے بلکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی فضیلت کو کام کرنے کی ایک منظم کوشش کا حصہ ہے۔ اور تیسرا ثبوت، ابن تیمیہ نے اپنے اس بغض کو صحابہ کی طرف بھی منسوب کر دیا۔ چنانچہ اپنی کتاب منہاج میں یہ بھی لکھتے ہیں کہ بہت سے صحابہ اور تابعین حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بغض رکھتے تھے، انہیں گالیاں دیتے تھے اور ان سے جنگ کرتے تھے، اور یہ کہ بہت سے صحابہ کی طرف سے حضرت علی رضی اللہ عنہ پر جرح و اعتراض بھی معلوم ہے، حالانکہ یہ صحابہ کرام پر صریح بہتان ہے۔ اور چوتھا ثبوت ابو جہل کی بیٹی کا جو واقعہ ہے۔ چنانچہ ابن تیمیہ لکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مواقع پر حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ناراضی کا اظہار فرمایا، خاص طور پر جب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ابو جہل کی بیٹی سے نکاح کا ارادہ کیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے شکایت کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا اور فرمایا کہ وہ اجازت نہیں دیں گے الا یہ کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ پہلے فاطمہ کو طلاق دیں، کیونکہ فاطمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کا ٹکڑا ہیں۔ لیکن اصل مسئلہ اس کے بعد آتا ہے کہ ابن تیمیہ اس پر اپنی طرف سے تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا مقصد یہ تھا کہ وہ فاطمہ کے ہوتے ہوئے دوسری شادی کریں، لہٰذا انہیں فاطمہ کو تکلیف پہنچانے میں ایک غرض تھی۔
استغفر اللہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں اس بہتان اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں بدگمانی سے۔ یعنی حدیث تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور غیرت کو بیان کرتی ہے، لیکن ابن تیمیہ اس سے یہ نکال لیتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ارادہ بذات خود حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو تکلیف دینا تھا، جو کہ ایک اضافی ناروا اور بلا دلیل الزام ہے۔ اور پانچواں ثبوت ابن تیمیہ کے بغض کا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں، وہ آیت جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی اس سے غلط استدلال کیا۔ چنانچہ اپنی کتاب منہاج میں لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء کی آیت 43 جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے ایمان والو نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں نازل فرمائی۔ جی ہاں، یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی، حالانکہ امام حاکم نے مستدرک میں یہ روایت خود حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ شراب کی حرمت سے پہلے ایک انصاری کی دعوت میں مغرب کی نماز کے وقت ایک شخص نے قرات میں نشے کی وجہ سے غلطی کی، اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ حاکم نے کہا کہ یہ حدیث صحیح الاسناد ہے، یعنی حاکم مستدرک میں یہ روایت حضرت علی رضی اللہ عنہ خود بیان کر رہے ہیں، خود روایت کر رہے ہیں۔ اور بڑے فائدے کی بات یہ ہے کہ خوارج اس واقعے کو خاص طور پر امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب کرتے ہیں، حالانکہ خود حضرت علی رضی اللہ عنہ ہی اس حدیث کے راوی ہیں، یعنی اللہ نے خود انہی کو اس الزام سے بری کر دیا۔ امام ذہبی نے بھی حاکم کی تصحیح سے اتفاق کیا۔ اس طعن میں ابن تیمیہ کا طرز عمل خوارج کے طرز عمل سے مشابہ ہے۔ اور پھر صحیح مسلم کی وہ مشہور حدیث جس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اس ذات کی قسم جس نے دانے کو پھاڑا اور جاندار کو پیدا فرمایا، نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے عہد فرمایا تھا کہ مجھ سے صرف مومن ہی محبت کرے گا اور مجھ سے صرف منافق ہی بغض رکھے گا۔ صحیح مسلم کتاب الایمان۔ اب ابن تیمیہ کے حامیوں کو یہ بات معلوم ہو جانی چاہیے کہ ان کے امام کا ابن تیمیہ جس کو وہ شیخ الاسلام والمسلمین کہتے ہیں، اس کے دل میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں کیا بغض تھا، اور ان کے حامیوں کو، ان کے پیروکاروں کو یہ معلوم ہو جانا چاہیے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے جو مومن ہی محبت کرے گا اور منافق ہی بغض رکھے گا۔ آگے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں جو احادیث ان کے فضائل پر ہیں، ابن تیمیہ نے ان کو سب کو موضوع اور من گھڑت قرار دے دیا تاکہ ان سے فضائل علی ثابت نہ ہوں، یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی فضائل ثابت نہ ہوں۔ حافظ ابن حجر نے بھی کہا تھا کہ ابن تیمیہ نے اپنے رد میں بہت سی صحیح اور حسن احادیث کو رد کر دیا۔ خود امام ذہبی نے جو ابن تیمیہ کے شاگرد تھے انہیں ایک نصیحتی خط میں لکھا، تم اپنے کلام کی تعریف اس طرح کرتے ہو جس طرح خدا کی قسم صحیحین کی احادیث کی تعریف نہیں کرتے، کاش صحیحین کی احادیث تم سے محفوظ رہ سکتی، بلکہ تم ہر وقت انہیں ضعیف قرار دے کر یا طویل و انکار کے ذریعے ان پر حملہ آور ہوتے ہو۔ یہ امام علامہ ذہبی کے الفاظ ہیں ابن تیمیہ کو۔ اب دیکھتے ہیں کہ وہ احادیث کون سی ہیں۔ پہلی وہ مشہور حدیث جو آپ علیہ السلام نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ تجھے ایک باغی گروہ قتل کرے گا۔ ابن تیمیہ نے کہا کہ کچھ لوگوں نے اس حدیث پر طعن کیا اور بعض نے اسے ضعیف کہا، لیکن کسی کا نام نہیں بتایا، حالانکہ یہ کلام فاسد اور جھوٹ پر مبنی ہے۔ یہ حدیث 20 سے زیادہ صحابہ سے مروی ہے، متواتر حدیث ہے۔ حافظ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے الخصائص الکبریٰ جلد 2 صفحہ 140 میں، اور علامہ زبیدی نے لقط العالی صفحہ 222 اور 223 میں، اور علامہ مناوی نے فیض القدیر جلد 6 صفحہ 366 میں، اور علامہ ابن عبد البر نے الاستیعاب جلد 2 صفحہ 481 میں اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی نشانیوں میں سے صحیح ترین احادیث میں شمار کیا۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری جلد 1 صفحہ 543 میں اسے صحابہ کی ایک پوری جماعت سے صحیح یا حسن سند کے ساتھ نقل کیا ہے۔ یہی وہ بنیاد ہے جس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ ابن تیمیہ خود نسبی تھا۔ جی ہاں، اور دوسری حدیث آپ علیہ السلام نے فرمایا حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہ تم میرے بعد ہر مومن کے ولی ہو۔ ابن تیمیہ نے کہا
اپنی کتاب منہاج السنہ میں جلد 3 صفحہ 9 پر کہ یہ حدیث محدثین کے اتفاق سے موضوع ہے اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ ہے، حالانکہ یہ حدیث امام ترمذی نے کتاب المناقب میں اپنی سنن میں روایت کی اور حسن غریب کہا۔ امام نسائی نے الخصائص میں اس کو روایت کیا ہے صفحہ 78 پر، اور امام احمد نے مسند احمد میں اس کو روایت کیا جلد 4 صفحہ 437 پر، اور فضائل الصحابہ میں جلد 2 صفحہ 605 پر، اور ابن حبان نے صحیح قرار دیا ہے جلد 9 صفحہ 42 پر صحیح ابن حبان، اور امام حاکم نے اپنے المستدرک میں جلد 3 صفحہ 110 میں فرماتے ہیں کہ مسلم کی شرط پر حدیث صحیح ہے۔ طیالسی، طبرانی اور ابو نعیم نے بھی اس لیے حدیث کو روایت کیا۔ ابن ابی شیبہ کے ہاں الفاظ ہیں کہ علی میرے بعد ہر مومن کے ولی ہیں۔ مسند طیالسی صفحہ 111، المعجم الکبیر طبرانی کی جلد 18 صفحہ 128 اور 129، اور حلیۃ الاولیاء میں جلد 6 صفحہ 254 یہ تفصیل ہے، یہ حدیث موجود ہے۔ اور تیسری حدیث کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لیے سورج کا واپس لوٹنا ثابت ہے۔ اس کا واقعہ یہ ہے کہ حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہو رہی تھی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے۔ عصر کا وقت گزر گیا اور سورج غروب ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہم ان علیجا کان فی طاعتک و طاعت رسولک فردد علیہ الشمس، یعنی اے اللہ علی تیری اور تیرے رسول کی اطاعت میں تھے، پس ان کے لیے سورج کو واپس لوٹا دے۔ ابن تیمیہ نے ابن جوزی کی پیروی میں اسے صحیح موضوع یعنی جھوٹی حدیث قرار دیا۔ خود حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں لکھا کہ طحاوی، طبرانی، حاکم اور بہقی نے حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہ سے یہ روایت کیا اور یہ کہا کہ ابن جوزی نے اسے موضوعات میں لے کر غلطی کی، اور اسی طرح ابن تیمیہ نے بھی اپنی کتاب الرد علی الروافض میں اسے موضوع کہہ کر غلطی کی۔ حافظ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے النکت البدیعات میں اس کے راویوں کا دفاع کیا اور کہا کہ ایک جماعت جن میں قاضی عیاض بھی شامل ہیں انہوں نے اسے صحیح قرار دیا۔ حوالہ جات منہاج السنہ ابن تیمیہ کی جلد 4 صفحہ 186، فتح الباری جلد 6 صفحہ 221 اور 22، اور علامہ طحاوی کی مشکل آثار جلد 2 صفحہ 8 اور 9 پر، اور طبرانی کے المعجم الکبیر جلد 24 صفحہ 147 اور 152، اور حافظ علامہ سیوطی کی کتاب النکت البدیعات صفحہ 294۔ چوتھی حدیث، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مسجد کے تمام دروازے بند کر دو سوائے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دروازے کے۔ ابن تیمیہ نے کہا کہ یہ شیعوں کی گھڑی ہوئی روایت ہے، حالانکہ یہ حدیث صحیح ہے۔ اسے حضرت سعد ابن عمر، زید بن ارقم اور ابن عباس رضی اللہ عنہم سے روایت کیا گیا ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب القول المسدد میں صفحہ 26، 30 اور 31 میں ابن جوزی کے رد کو محض وہم کی بنیاد پر صحیح احادیث کو رد کرنا قرار دیا۔ راویوں پر جو اعتراضات کیے گئے ان سب کے جوابات دیے گئے ہیں۔ عبداللہ بن شریک، ہشام بن سعد، میمون وغیرہ سب پر تفصیلی دفاع موجود ہے۔ دوستو، یہ تھا پہلا حصہ۔ ابھی تک ہم نے دیکھا کہ کیسے ابن تیمیہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اسلام، ان کے مقام اور 4 مشہور احادیث پر اعتراض کیا، اور کیسے بڑے بڑے محدثین نے ان اعتراضات کا علم رد کیا ہے۔ اگلے قسط میں ہم دیکھیں گے میں علم کا شہروں کی حدیث، مواخات کا انکار، حدیث غدیر، من کنت مولاہ اور مزید 4 احادیث۔ یہ سلسلہ مکمل کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اگلی قسط میں نہ ہو۔ اللہ حافظ۔